اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ونصدق أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا السيد محمد المهدي الموعود خليفة الله الودود قد جاء ومضى أمر الله مراد اللہ خلیفۃ اللہ صلوات اللہ علیہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. مشائخین کرام علماء اعظام بانیان مجلس برادران ملت عزیز نوجوانوں محترم خواتین اور پیارے بچوں، سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس سلسلے میں کہ آپ نے شہر بنگلور میں حضور پرنور سرور کائنات محسن انسانیت خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک منانے کا انتظام فرمایا، جو بہت ہی شاذ و نادر نظر آتا ہے. اس لیے نہیں کہ مہدویوں کے پاس میلاد کی کوئی عظمت نہیں ہے، اس لیے بھی نہیں کہ آزو بازو چاروں طرف میلاد کے جلسے ہوتے رہتے ہیں، اس میں شریک ہو جاتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کے پاس جلسہ کرنے کے لیے جو مناسب انتظامات اور مقام کی ضرورت ہے وہ نہیں ہے. میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ قوم مہدویہ کے لیے ایک ایسا مرکز مل جائے کہ جہاں پر وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نہیں، مہدی موعود علیہ السلام کے میلاد اور عرس کے جلسے بھی منا سکیں اور دیگر بزرگان دین کے جلسے آراز بھی منعقد کر سکیں. پھر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری اس کوتاہی کو دور فرما اور ہمیں اتنی سکت عطا فرما کہ ہمارے لیے ایک یہاں پر جگہ ایسی مل جائے کہ جس کو ہم کمیونٹی ہال کے نام سے بھی یاد کر سکیں، یہاں پر نماز و روزہ بھی ہو سکے جماعت کے ساتھ اور دینی مجالس اور محافل کا انعقاد بھی ہو سکے. میلاد کی مجلس، میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس منانا تو آپ کا حق ہے. اگر آپ نبی منائیں تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی مجلس منائی ہے. دو طریقے سے منائی ہے، دو طریقے سے منائی ہے. ایک عالم ارواح میں منا دی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے وعدہ لیا. کس بات کا وعدہ لیا؟ کہ جب رسول آ جائے تم سب اس کی مدد کرنا، جب وہ پیدا ہو جائے تو تم سب اس کی مدد کرنا. دو نقطے سے معلوم ہوتے ہیں. پہلا نقطہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش سے پہلے بھی پیغمبروں کو جمع کر کے میلاد کا انتظام کر دیا اور کہا، اس کی قدر بتائی کہ جب وہ آ جائے تو تم سب اس کی مدد کرنا. سب نے وعدہ کیا
اور اللہ نے کہا میں بھی گواہ ہوں تمہارا، اور میں بھی تمہارا گواہ ہوں۔ پوچھا اخرر تم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ تو تمام پیغمبروں نے کہا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے ظاہری اعتبار سے، اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وجود اور ظہور میں بہت بڑا فرق ہے۔ سب سے پہلا وجود رسول اللہ کا، اور آخر میں ظہور رسول اللہ کا ہوا ہے۔ وجود کے اعتبار سے پہلا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر وہ نہ ہوتے تو پھر ایک ساری کائنات نہ ہوتی۔ وجود کے اعتبار سے پہلا وجود کس کا؟ اللہ تو واجب الوجود ہے، لیکن سب سے پہلا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ظہور کے اعتبار سے تمام پیغمبروں کے بعد رکھا۔ کیوں رکھا؟ آپ جلسے کی صدارت کسی کو دیتے ہیں، پہلے تمام مقررین کو، شعراء کو، استقبالیہ کو، سب کو آپ بلا دیتے ہیں، لیکن جب صدر تقریر کر دیتا ہے کیا جلسہ باقی رہتا ہے؟ بلکہ صرف شکریہ کا ایٹم باقی رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو صدر مجلس کائنات بنا دیا، وہ خالق کائنات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدر کائنات۔ تمام پیغمبروں کو بھیجا، انہوں نے تقریریں کر لی، اور آخر میں کہا صدر صاحب آپ تشریف لائیے اور آپ تقریر کیجئے۔ میں پوچھتا ہوں، یہیں سے معلوم ہو رہا ہے کہ صدر کے بعد تقریر نہیں ہوتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ اب سبق یاد دلانے کی بات ہوتی ہے، اب سبق یاد دلانے کی بات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مہدی موعود علیہ السلام کو بھیجا، تو رسول کے سبق کو دہرانے کے لیے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ یہ نالائق شاگرد سبق کو بھول گئے تھے، تو اللہ نے کہا آپ جائیے اور آپ ان کو سبق یاد دلائیے۔ چھوٹے موٹے علماء تو کام کر رہے تھے، لیکن لوگوں نے قبول نہیں کیا، تو اللہ نے کہا جیسا استاد ویسا ہی یاد دلانے والا بھی چاہیے، ویسا ہی ٹیوشن دلانے والا بھی چاہیے۔ کم کو لوگ قبول نہیں کرتے تھے اور افضل کو اللہ مانتا نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کو نذیر مصطفیٰ بنا کر بھیج دیا، نذیر مصطفیٰ بنا کر بھیج دیا، کیونکہ لوگ مانتے نہیں تھے۔ ایسے تو بہت آتے ہیں، یہ کیا پڑھائیں گے؟ خلیفۃ اللہ کا سبق دہرانے کے لیے خلیفۃ اللہ کو ہی آنا چاہیے تھا، اور جب خلیفۃ اللہ آئے، اور کون؟ ہر شخص ہو سکتا تھا، لیکن رسول اللہ نے منع کر دیا، ہر شخص نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ سید ہونا چاہیے، بنی فاطمہ سے ہونا چاہیے، حسین سے ہونا چاہیے، اس کا نام محمد ہونا چاہیے، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہونا چاہیے، ماں کا نام آمینہ ہونا چاہیے، اس کی صورت میری صورت جیسی ہونی چاہیے، اس کی صورت میری صورت جیسی ہونی چاہیے، اس کی سیرت میری سیرت جیسی ہونی چاہیے۔ ارے لوگ دیکھیں اس کو تو میں یاد آ جاؤں۔ آپ کہیں گے صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں اللہ نے کہا مومنین کی، کامل مومنین کی صفت یہ ہے اذا ذکر اللہ، جب وہ دیکھے جائیں تو اللہ یاد آتا ہے، جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آتا ہے۔ تو مہدی کو دیکھیں تو کیا رسول اللہ یاد نہیں آئیں گے؟ جبکہ صورت وہی ہے، سیرت وہی ہے، صورت بھی وہی ہے اور سیرت بھی وہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک میلاد کا انتظام تو وہاں پر کر لیا، اور دوسری میلاد کا انتظام مہدی موعود کے ذریعے کیا۔ میلاد کے معنی فقط پیدائش اور اس کے حالات بیان کرنے کے نہیں ہوتے، میلاد کے معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لوگوں کے سامنے دوبارہ پیش کرنے کے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور آپ کے مشن کو دنیا کے سامنے پیش کیا. جبھی تو مہدی موعود کو کا یہ کہنا پڑا مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ. جبھی تو مہدی موعود علیہ السلام کو کہنا پڑا کہ ماں مذہب نو نیا وردیم، ہم کوئی نیا مذہب نہیں لائے. جبھی تو مہدی موعود علیہ السلام کو کہنا پڑا ماں مذہب ماں شریعت نو نیا وردیم، مذہب ہی نہیں، ہم نے کوئی نئی شریعت بھی دنیا کے سامنے نہیں پیش کیا، ہم کوئی نئی شریعت لے کر آپ کے سامنے نہیں آئے ہیں. جبھی تو مہدی موعود کو کہنا پڑا بندہ شریعت محمد را بیان می کنے کلت، کیا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا بیان کرتا ہے. اب اگر رسول کی شریعت کو بیان ہونے کے بعد یا اس کے بیان کو سننے کے لوگ تیار نہیں تو اس کو کیا کریں گے؟ دیکھو، انکار کی صفت بہت پرانی ہے. انکار کی صفت بہت پرانی ہے. رسول کا کہنا نہیں مانتے تو آپ تعجب کرتے ہوں گے یہ کیسے لوگ ہیں جو رسول کا کہنے کو نہیں مانتے. ہم تو اس سے اونچی مثال پیش کرتے ہیں. دربار خداوندی میں شیطان نے اللہ کا حکم نہیں مانا. دربار خداوندی میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا حکم نہیں مانا، یا اللہ کا حکم شیطان نے نہیں مانا. جب کہا کہ تم سب کے سب سجدے میں گر جاؤ تو سب گر گئے. کون گر گئے؟ فرشتے گر گئے. اور جن کے پاس تھوڑا علم تھا، جن کے پاس تھوڑی عقل تھی، انہوں نے عقل سے بھی کام لیا اور علم سے بھی کام لیا. اور کہاں تک پہنچ گئے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی، تکبر کیا، بحث کی. تو جو لوگ ان کی اولاد ہوتے ہیں ہم ان سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ کیا توقع ہم رکھ سکتے ہیں سوائے اس کے کہ یہ اتباع شیطان کی ہوتی ہے. انکار کا جذبہ تعنت سے پیدا ہوتا ہے. انکار کا جذبہ حسد سے پیدا ہوتا ہے. انکار کا جذبہ تعصب سے پیدا ہوتا ہے. انکار کا جذبہ بڑائی سے پیدا ہوتا ہے. اور اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں تو پھر آدمی میں انکار کا نہیں بلکہ تسلیم کا مادہ پیدا ہو جائے گا. اور مسلمان کہتے اسی کو ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مان لے، اسی کو مسلمان کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور جو اللہ کے رسول کی بات کو نہ مانے تو پھر وہاں سے اسلام اسے کیسے نصیب ہو سکتا ہوگا؟ ہم سب کو چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بھی مانے اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام کو بھی تسلیم کرنے کی کوشش کریں اور وہاں اپنی عقل اور اپنی علم کو لڑانے کی کوشش نہ کریں. یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کے دشمن بنے رہتے ہیں. حضرت مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ہر پیغمبر 40 سال کے بعد نبی ہوا. ہر پیغمبر 40 سال کے بعد جب نبوت دی گئی تو نبی ہوا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب سے نبی ہیں؟ اس وقت سے نبی ہیں جب کہ آدم مٹی اور کیچڑ میں پڑے ہوئے تھے. ہوا یہ کہ محمد نے نور خدا میں جب آپ نے ایک ڈبکی لگائی، غوطہ کی زن آپ ہوئے اور باہر نکلے تو آپ کے ہر بال کے منہ بنے منہ پر ہر بال کے سرانے ایک نور کا نقطہ پیدا ہوا. تو جتنے بال تھے اتنے پیغمبر ہوئے. معلوم ہوا انسان کے جسم پر منہ کتنے ہیں؟ 1,24,000 ہیں. تو اس کو ہم پیغمبر کے نام سے یاد کرتے ہیں. اب اندازہ لگاؤ کہ جس ہستی کے بنے منہ پر ایک نور تھا، نور کا قطرہ پیدا ہوا، اس کو پیغمبر کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو نور خدا میں ڈوبی ہوگی اس کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ اتنا کہہ دو کہ رسول خدا نہیں، سب کہنا جائز ہے. اتنا کہو کہ رسول خدا نہیں، اور یہ بھی کہو کہ محمد مہدی کی جتنی تعریف کر سکتے ہیں آپ کر ڈالو، مگر رسول نہ کہو. رسول خدا نہیں ہو سکتا اور مہدی رسول نہیں ہو سکتے. پھر سب ہو سکتے ہیں، سب ہو سکتے ہیں مگر رسول نہیں ہو سکتے.
کیونکہ رسالت ایک منصب کا نام ہے، رسالت ایک منصب کا نام ہے، اور وہ منصب اللہ جس کو دیتا ہے وہی رسول بنتا ہے۔ اس میں فنائیت کا حاصل کرنا الگ بات ہے، فنائیت کا حاصل کر لینا، فنا ہو جانا یہ الگ بات ہے، پر فنا ہونے کے بعد اس کو رسول کے نام سے یاد نہیں کرتے۔ اور جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کا مقام تھا وہ پیغمبروں کا مقام تھا، صحابہ کا مقام پیغمبروں کا مقام تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کسی کو زندہ کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معجزہ سرزد ہوا، کسی مردے کو رسول اللہ نے زندہ کیا تو آپ کہیں گے کہ صاحب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسیٰ کا مقام بڑھ گیا؟ میں تو کہتا ہوں کہ نہیں، معجزہ بتانا ہی فضیلت کا کام نہیں ہوتا۔ آدمی سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ سب کچھ کر دکھائے۔ کرنے کو سب کچھ کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں تو مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ کر نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے فقط یہ مردوں کو زندہ کرنا نہیں تھا، اس لیے کہ رسول اللہ نے اس کو بہت ہی معمولی کام سمجھا۔ جو کام ہماری نظر میں بڑا ہے رسول اللہ کی نظر میں وہ کام چھوٹا تھا، اس لیے کہ مردہ پڑا ہوا ہے، اور عیسیٰ نے جا کر فرمایا علیہ السلام نے قم باذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ تو مردے میں ریزسٹنس پاور نہیں ہوتا، مردہ کبھی احتجاج نہیں کر سکتا، پڑا ہوا ہے، اٹھ جاؤ، تو وہ اللہ کے حکم سے اٹھ گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا مردوں کو زندہ کرنا آسان، اللہ نے مجھے جو کام دے کر بھیجا ہے مردہ قوموں کو زندہ کرنا ہے۔ مردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی ساری قوم کو جو مردہ تھی اس قوم کو زندہ کر دیا۔ اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ عمر سے بڑھ کر مردہ اور کون ہو سکتا تھا جس کے پاس قوت تھی، طاقت تھی، عقل تھی، سفارت تھی، تلوار تھی، سب کچھ اس کے پاس تھا، تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کیا۔ اور ایسے مکے کے تمام لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کیا۔ عیسیٰ نے زندہ کیا 3 منٹ کے لیے، زندہ بھی ہوا، اس کے بعد وہ مر بھی گیا۔ رسول اللہ نے قوموں کو زندہ کیا، ایسا زندہ کیا آج تک بھی ان کی اولاد مسلمان ہو رہی ہے، ان کی اولاد آج بھی مسلمان ہے۔ یہ قوموں کو زندہ کرنا بڑا یا یہ ایک مردے کو قبر میں زندہ کرنا بڑا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہے۔ ایران کی قوم بت پرست آتش پرست تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زندہ کر کے رکھ دیا۔ اور نہیں جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت بلند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جو آ گئے، رسول اللہ کا نام جو لیا، رسول اللہ کی صحبت کو، رسول اللہ کی سیرت کو جنہوں نے اپنے دلوں میں بسا لیا، انہوں نے ایسا کام کیا کہ سارے مشرکین کی بستی کو مسلمان بنا کے چھوڑ دیا۔ ہندوستان میں جو مسلمان آج آباد ہیں رسول اللہ کی وجہ سے نہیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے ہندوستان مسلمان ہوا، گلبرگے والوں کی طرف سے ہندوستان مسلمان ہوا، قطب الدین کاکی کے ذریعے ہندوستان مسلمان ہوا۔ یہ سب کون تھے؟ انہوں نے کیا کلمہ پڑھا تھا؟ انہوں نے کیا کام کیا تھا؟ کچھ نہیں کیا، اپنے آپ کو رسول کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس کے بعد جب لوگ آئے تو آپ نے وہ کرامات دکھائی، وہ اخلاق کے دکھائے۔ کس کے اخلاق دکھائے؟ اپنے اخلاق نہیں دکھائے، رسول اللہ کے اخلاق دکھائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ کفرستان اسلام میں بدل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مردے کو زندہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ایک رسول اللہ زندہ کر دیتے تو جیسا عیسیٰ کے لیے ہو گیا تھا وہیں تک بات ختم ہو جاتی، لیکن چونکہ رسول آخری پیغمبر تھے، آپ کو اس کو پیغام کو عام کرنا تھا، آپ نے کہا میں وہ چیز آپ کے حوالے کرتا ہوں، وہ نسخہ دیتا ہوں کہ آپ جہاں بھی جائیں گے مردوں کو زندہ کرتے ہوئے چلے جائیں گے، اس کے بعد ان کی اولاد بھی مسلمان ہوتے ہوئے چلی جائے گی۔ یہ کام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से रसूलुल्लाह की सीरत की बात अभी आपके सामने आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हमको याद रखना चाहिए। मैं आज इस सीरत के ताल्लुक से चंद नौजवान से बातें खिताब करना चाहता हूँ और आपको ये बयान करना चाहता हूँ, हम मुसलमान हैं और सच्चे और पक्के मुसलमान हैं, और इसलिए भी मुसलमान हैं कि हमने हज़रत महदी मऊद अलैहिस्सलाम की सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, हमने महदी मऊद अलैहिस्सलाम की सीरत में रसूलुल्लाह को देखा, हमने खुद नहीं सूरत भी बताई और रसूलुल्लाह ने सीरत भी बताई, और आपके कहने के मुताबिक हमने देखा और हमने तहकीक की, तो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये वही हस्ती है जिसका वादा अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है, जिसका वादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो इस एतबार से हम जिसकी हमने तस्दीक की है वो कोई और नहीं है, बल्कि हमने तस्दीक की है रसूलुल्लाह की सूरत की तस्दीक की है, हमने रसूलुल्लाह की सीरत की तस्दीक की है, हमने रसूलुल्लाह की सीरत की तस्दीक की है। तो इस एतबार से हम देखते हैं कि जब हमने तस्दीक की, मैं आपसे पूछता हूँ, लोग आपके अकीदे के ताल्लुक से बात करते हैं कि आपके अकायद क्या हैं, और अपनी तरफ से लिख देते हैं इनका अकीदा ये है, इनका अकीदा ये है, इनका अकीदा ये है। तो मैं आज आपको बता देता हूँ, अगर मालूम है तो तजदीद कर लें, अगर मालूम नहीं है तो याद कर लें, ताकि कोई दूसरा कहे तो आपको जवाब देने की जरूरत पड़ जाए। हमारा अकीदा क्या है मालूम है आपको? हमारा अकीदा है दो कलिमा शहादतैन, दो कलिमा शहादतैन। इस अभी मैंने पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना, बोलो जोर से बोलो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलिमा शहादतैन है, दो शहादतैन की गवाही, दो गवाहियां देना अल्लाह के ताल्लुक से कि वहदहू ला शरीक लहू, कि उसका कोई शरीक नहीं है, ये भी गवाही देना है। और एक कलमा यह पढ़ना है कि हम इस बात की गवाही देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे भी हैं और मोहम्मद अल्लाह के नहीं अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। तर्जुमा ये करो, अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। यह हमारा ईमान है, यह हमारा अकीदा है। उसके बाद हम खुलफाए राशिदीन पर ईमान लाते हैं। हमारा अकीदा है कि ये बरहक थे, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी और हज़रत अली, मगर इनमें ताज़ीमुश शायखैन, अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक की अजमत करनी चाहिए, इनकी ताज़ीम करनी चाहिए कि ये दोनों बुजुर्ग हैं। उसके बाद मोहब्बतुल खतनैन, दोनों रसूलुल्लाह के दामादों यानी हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत करनी चाहिए। दूसरे लोग जो ऐसा तबर्रा करते हैं, हम तबर्रा नहीं करते, हम बुरा नहीं बोलते, बल्कि इनको भी हम अच्छी तरह मानते हैं। यह भी हमारा अकीदा हुआ। इसके बाद हमारा अकीदा क्या है? इसके बाद हमारा अकीदा यह है कि मसहुर रास वल उज़नैन, कि हम सर को धोते नहीं वजू में, कि सर पर मसा करते हैं और उसी पानी से दोनों कानों का भी मसा करते हैं। तो यह भी हमारा अकीदा है, वजू में हम मसहुर रास, सर का मसा करते हैं और दोनों कानों का भी मसा करते हैं। यह भी हमारा अकीदा है, इस पर भी ईमान लाना चाहिए, यह हमारा, इस पर अमल करना चाहिए। फिर उसके बाद मसहुल खुफ़ैन, जब जूते खास किस्म के अरब में सफ़र को जाते हुए या जंग को जाते हुए पहनते थे, अगर वो पहने हों तो फिर ऐसी सूरत में उनको धोने की ज़रूरत नहीं होती। अगर सफ़र की हालत में है तो 3 दिन तक, और हज़र की हालत में है तो 1 दिन और 1 रात तक सिर्फ ऊपर से मसा कर लें तो वज़ू हो जाता है। पूरा वज़ू करो, जूतों को मत निकालो, बल्कि उस पर से मसा कर लो। ये हमारे जूते नहीं हैं जो हम पहनते हैं, वो ख़ास जूते जो सफ़र में या जंग के मौके पर पहनते थे। और फिर हमारा एतक़ाद यह है कि गस्लुर रिजलैन, दोनों पाँवों को धोना चाहिए। शिया लोग सिर्फ मसा करते हैं पाँव का, पाँव धोते नहीं, पर हमारा एतक़ाद यह है कि कुरान की रूह से दोनों पाँवों को जूते निकाल कर धोना चाहिए। ये हमारा एतक़ाद है। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारा एतक़ाद यह है 5 वक्ता नमाज फर्ज है। 5 वक्त की नमाज नहीं बोल रहा हूँ मैं, 5 वक्ता नमाज फर्ज है। 5 वक्त पर नमाज पढ़नी चाहिए। अगर सफ़र को जाते हो तो कसर करना चाहिए, 4 रकत वाली नमाज 2 रकत पढ़नी चाहिए। और मैं जो बात बोल रहा हूँ इसको याद रखो,
पंज वक्ता नमाज, 5 वक्त में नमाज पढ़ना चाहिए, ये हमारा इत्तेकाद है। जुमा फर्ज है, जुमा फर्ज है, और ऐसा फर्ज है कि अगर कोई नमाज जुमा की फर्जियत का इनकार करता है तो वो काफिर है। नमाज जुमा की फर्जियत का अगर कोई इनकार करता है तो वो काफिर है। अदाई अलग चीज है, एतिकाद अलग चीज है। अदाई के ताल्लुक से फुक़हा ने इख्तलाफ किया है, 12 शर्तें रखी हैं नमाज जुमा के लिए, 12 शर्तें रखी हैं। 5 वक्त नमाज के लिए शर्त नहीं है, लेकिन नमाज जुमा के लिए 12 शर्तें हैं कि इंसान को मर्द होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए, आजाद होना चाहिए, मुकीम होना चाहिए, हाँ उसके पाँव का सही सलामत उसके पाँव होना चाहिए। ये शराइत अगर पूरे होते हैं तो फिर उस पर नमाज फर्ज होती है। और अदा करने के लिए चाहिए कि सुल्तान हो, शहर जामे हो, वक्त हो, खुतबा हो, इज़्न आम हो, आम इजाजत हो। कर्फ्यू लगा दिया गया तो जुमा नहीं पढ़ सकते क्योंकि इज़्न आम नहीं है, तो इतने शर्तें लगाते हैं। सुल्तान की शर्त है, बादशाह की तरफ से या नायब सुल्तान की तरफ से इजाजत हो तो पढ़ते हैं। और फिर एक ही मस्जिद हो जिसमें इतने सारे शहर के लोग जमा हो जाएं तो नमाज जुमा होती है। मुख्तलिफ मसाजिद में हो तो अइम्मा में इख्तलाफ मौजूद है, और इसीलिए इमाम शाफई के पास जुमा की नमाज पढ़ने के बाद एहतियातुज़ ज़ुहर के नाम से 4 रकअत नमाज उसी मुसल्ले पर इमाम पढ़ाता है और तमाम मुख्तदी पढ़ते भी हैं। पर नमाज जुमा की फर्जियत से इनकार करना कुफ्र है। नमाज जुमा फर्ज है, इस बात का तो हमारे पास भी है। और ईद की नमाज जुमा के ताबे है। नमाज जुमा के जो शराइत हैं, ईद के नमाज के भी वही शराइत हैं। अब लोग ये कहते हैं कि साहब आपके पास छठी नमाज है जो आप शब कदर की पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ हम तो छठी नमाज अगर आप कहते हैं तो साल में 1 मरतबा पढ़ते हैं, क्या रोज रोज पढ़ते हैं? शब कदर कब पढ़ते हैं? रमजान की 27वीं शब, 26वीं के दिन पढ़ते हैं, 27वीं शब को पढ़ते हैं और वो फर्ज के नाम से पढ़ते हैं। तो उस पर एतराज होता है कि तुम्हारे पास शब कदर की नमाज कैसी है? हम कहते हैं सब 6 नमाजें तो आप रोज पढ़ते हैं, 6 नमाजें तो आप रोज पढ़ते हैं। खाली इशा पढ़कर 2 रकात पढ़कर चले जाते हैं या कोई और नमाज पढ़ते हैं? कौन सी नमाज पढ़ते हैं? वितर की नमाज पढ़ते हैं। अगर किसी की इशा की नमाज क़ज़ा हो जाए तो क्या फकत वो 4 रकात पढ़ के बैठ जाएगा या उसे वितर की भी क़ज़ा करनी पड़ेगी? तो क़ज़ा सुन्नत की होती है या फर्ज की होती है? सुन्नत की क़ज़ा नहीं होती, फर्ज की क़ज़ा होती है। तो जब आप पढ़ते हैं, आप पढ़ रहे हैं तो क्या समझकर पढ़ रहे हैं? आप कहेंगे सब वाजिब समझकर पढ़ते हैं। मैं पूछता हूँ जरा फ़िक़्ह की किताबें उठाकर देखो तो आपको मालूम होगा फर्ज और वाजिब में कुछ फर्क नहीं है। सिर्फ इतना फर्क है, फर्ज का मुनकर काफर, वाजिब का मुनकर काफर नहीं। मगर अमल के एतबार से फर्ज छूट जाए तो क़ज़ा करनी पड़ती है, इसी तरह वाजिब भी छूट जाए तो क़ज़ा करनी पड़ती है। तो 6 नमाजें कौन पढ़ रहे हैं? सारी दुनिया पढ़ रही है, पर हम पर इल्जाम आता है हम खुद पढ़ रहे हैं। 6 नमाजें पढ़ी जाती हैं, बस 6 वक्त नहीं, नमाज का वक्त 5 ही है। 5 वक्तों में 6 नमाजें पढ़ी जाती हैं। वितर की नमाज पढ़ना इमाम अबू हनीफा के पास वाजिब, इमाम शाफई के पास सुन्नत, इमाम मालिक के पास सुन्नत, इमाम अहमद इब्न हम्बल के पास सुन्नत, इमाम आजम के शागिर्द मोहम्मद जुफर के पास, इमाम जुफर के पास नमाज वितर फर्ज है। नमाज वितर फर्ज है। लोग ये पूछते हैं मेहदी मौऊद को क्या हक था कि किसी नमाज को फर्ज करार दे? तो हम पूछते हैं जरा इमाम जुफर से पूछो कि वितर को वाजिब क्यों करार दिया? हमारे इमाम कहें तो जायज और हमारा इमाम कहे, तुम्हारे इमाम कहें कयास से, राय से तो जायज और हमारा इमाम कहे हुक्म खुदा से, हुक्म खुदा से।
تو پھر وہ فرض نہیں ہو سکتا. یہ فرض واجب سنت کس نے مقرر کیے؟ اللہ نے مقرر کیے تھے. اللہ نے کہا بھائی یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ نفل ہے. اللہ نے کہا تھا؟ نہیں، لوگوں نے کہا، فقہاء نے کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھا، یہ ایک عمل آپ پابندی سے کر رہے ہیں فرض کے علاوہ. انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کی سنت ہے. جب پابندی سے پڑھی کہا سنت مؤکدہ، اور کبھی پڑھی اور کبھی چھوڑ دی تو کہا سنت غیر مؤکدہ، اور کبھی پڑھ لی اور کبھی کبھی پڑھ لی تو کہا یہ مستحب ہے. پڑھنے سے بھی کام چلتا ہے، نہیں پڑھنے سے بھی کام چلتا ہے. لیکن جب ذکر کا وقت حکم آیا، جب ذکر کی بات آئی تو عائشہ صدیقہ نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل آن. رسول اللہ ہر وقت اللہ کی یاد کیا کرتے تھے. اگر اس بات کو مہدی موعود نے قرآن کے روح سے فرض قرار دیا ہے، ایک تو اللہ کا حکم اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایسا نہیں کہ کبھی کرتے تھے چھوڑتے تھے. کل آن، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ مہدی موعود علیہ السلام نے جو کام کیا ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا تھا. قرآن کے معنی بھی بیان کرتے لوگ کہتے ہیں کہ کیا اب تک قرآن معطل تھا کہ مہدی موعود کو اللہ نے بتایا، اب تک قرآن پر کیا عمل نہیں ہوا تھا؟ کیا رسول اللہ نے معنی بیان نہیں کیے تھے؟ ہم کہتے ہیں ہم نے کب کہا؟ ہم نے کب کہا کہ اللہ نے صرف قرآن نازل کر دیا اور معنی نہیں بتائے؟ لیکن تفسیروں کو آپ اٹھا کر دیکھو، تفسیروں کو آپ اٹھا کر دیکھو، ہر ایک مسلک کی ایک تفسیر ہے. بریلویوں کی ایک تفسیر بالکل معنی الگ، دیوبندیوں کی ایک تفسیر بالکل معنی الگ، وہابیوں کی ایک تفسیر بالکل معنی الگ. ہر ایک تفسیر آپ ہر مسلک کی دیکھو، ہر ایک کے معنی الگ ہیں. اب آج کا نوجوان مسلمان آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں اور کہا کہ حضرت نے کہا قرآن پڑھنا چاہیے، ہم قرآن پڑھیں گے، عربی تو آتی نہیں. اب سوال یہ ہے کہ کس کی تفسیر آپ پڑھیں گے؟ اور پڑھنے کے لیے بھی ہم بیٹھ گئے. دیوبندی کی تفسیر اٹھائی تو بریلیوں نے کہا خبردار، دیوبندیوں کی کتابوں کو نہ پڑھو، فضائل اعمال مت پڑھو، اگر کوئی پڑھتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے. تو ہم ڈر گئے. اس سے ہٹ کر ہم نے بریلیوں کی احمد رضا خان کی تفسیر پڑھی تو دیوبندوں نے کہا مشرک ہے وہ، مشرکانہ اعمال اس کے پاس موجود ہیں، اس کی تفسیر مت پڑھو. شیعہ لوگوں کی تفسیر پڑھی، وہ تو بھری ہوئی ہے تبرہ سے، وہ تو ابو بکر عمر کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی تفسیر مت پڑھو. تو اب یہ جب مسالک میں اللہ کے کلام کو بانٹ دیا گیا تو اللہ نے کہا کیا بات ہے، کلام میرا، تفسیریں تمہاری. میں اپنے کلام کی تفسیر بیان کرنے کے لیے مہدی موعود کو بھیجتا ہوں. کلام بھی میرا اور بیان بھی میرا، اور کلام میرا رسول کے ذریعے اور بیان میرا مہدی کے ذریعے. کہتے ہیں کہ ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے، 500 600 سال 800 سال کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر قرآن اپنی صحیح بنیادوں پر ہوتا تو اللہ کبھی بھی مہدی کو نہ بھیجتا. جب اس نے دیکھا میرے کلام کی تفسیریں مختلف ہو چکی ہیں، میرے ہی کلام کی تفسیریں مختلف ہو چکی ہیں، اصل مراد لوگوں سے غائب ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی مراد کو بیان کرنے کے لیے، ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے اپنے مراد کو بھیجا. تو کہتے ہیں کہ نہیں، کیا اب تک معلوم تھا؟ کیا معلوم تھا؟ کتابوں میں موجود ہے. کیا کیا معلوم ہوا؟ کیا کیا گل کھلائے؟ کتابوں میں موجود ہے. ورنہ اختلافات کیوں ہوتے؟ مثال کے طور پر ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. اگر کوئی متعلقہ ایک مرد اپنی عورت کو طلاق دے دیتا ہے، وہ متعلقہ ہو جاتی ہے، عدت بیٹھنا چاہیے یا نہیں بیٹھنا چاہیے؟ قرآن نے فرمایا فعدتہن ثلاثۃ قروء، ان کی عدت 3 قروء ہے. قروء جمع ہے قرء کی. اب قرء کسے کہتے ہیں؟ آپ تفسیر فقہ کتابیں اٹھا کر دیکھو، آپ تفسیریں اٹھا کر دیکھو تو آپ کو معلوم ہوگا لفظ قرء اللہ کا لفظ ہے. 3 قرء بیٹھنا چاہیے عورت کو. امام ابو حنیفہ نے فرمایا قرء سے مراد حیض ہے، ناپاکی ہے.
انہیں 3 ناپاکیاں بیٹھنا چاہیے۔ امام شافعی نے کہا نہیں، 3 طہر بیٹھنا چاہیے۔ پاکی کے بعد جب طہر آتا ہے پاکی آتی ہے، ناپاکی کے بعد پاکی آتی ہے، وہ 3 طہر گزر جائیں۔ اب یہ 2 مسئلوں میں ہزاروں مسئلے پیدا ہو گئے، ہزاروں مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہ دونوں لڑ رہے ہیں، یہ کہتا ہے کہ ناپاکی اور یہ کہتا ہے پاکی۔ اب کسی کی 2 مہینے میں 3 ناپاکیاں آ گئی تو وہ جلدی سے فارغ ہو جاتی ہے، اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، ناپاکی کے بعد پاکی آنا تو 3 پاکی ہو جائیں تو جب وہ عورت نکاح کے قابل ہو سکتی ہے۔ تو مہینے 1.5 مہینے کا فرق پڑ جاتا ہے۔ کتنے مسائل ہیں جو اس صورت میں پیدا ہوتے ہیں۔ کوئی حج کو جانے والی ہے، ناپاک ہے تو نہیں جا سکتی، اور یہ پاک ہوتی ہے تو جا سکتی ہے، اور ایسے کئی مسائل ہیں جو پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ اختلاف قوم میں پیدا ہوا، وہ بھی قرآن کے لفظ کے اعتبار سے پیدا ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ حضرت مہدی موعود کو حکم دیا کہ آپ جاؤ اور ایک مسئلہ ایسا بیان کر دو کہ جس کی وجہ سے یہ اختلافات ان کے ختم ہو جائیں۔ مہدی کا آنا بانٹنے کے لیے نہیں، مہدی کا آنا ایک کرنے کے لیے تھا، بانٹنے کے لیے نہیں۔ آپ کہیں گے نہیں، مہدوی قوم الگ ہو گئی، تم نے الگ کر دیا۔ جس نے الگ کیا؟ تم نے الگ کر دیا۔ اگر یہ مہدوی نہیں ہے اور ہم کو چڑھانے کے لیے بولتے ہیں یا غصے میں لانے کے لیے بولتے ہیں، یہ دائرے والے ہیں۔ نہیں تو کہتے خدا تعالیٰ تم کو بھی دائرے والے بنا دے۔ کیوں؟ دائرہ کس کو کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ دائرہ حدود اللہ، اللہ کے حدوں کا جو دائرہ تھا اس میں رہنے والوں کو دائرے کے رہنے والے بولتے تھے، اور سب سے پہلا دائرہ ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیا، کیونکہ لوگوں کے اندر رہ کر، مشرکین میں رہ کر، کافروں میں رہ کر اللہ کے احکام ٹھیک سے، اطمینان سے، آزادی سے ادا نہیں کر سکتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم کو اللہ نے کہا اپنے بیوی بچوں کو لے کر جاؤ، تم سے بڑا کام لینا ہے، امت مسلمہ پیدا کرنا ہے۔ تم نے کہا ایک امت مسلمہ، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے صدقے دعا کو قبول کر کے کہا ان میں رہ کر، بت پرستوں میں رہ کر تم یہ کام نہیں کر سکتے، ایسا کرو جب ایک امت کو تعمیر کرنا ہے اس امت کو چھوڑو اور ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں پر کوئی تمہارے کام میں مداخلت کرنے والا نہ ہو۔ جب امت بن جائے گی تب تبلیغ کے لیے نکلو، ابھی تو کام کرو۔ تو اللہ کے رسول نے، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو، بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر کعبۃ اللہ چلے گئے، جبکہ وہاں کعبۃ اللہ بھی نہیں تھا، ایک چٹیل میدان تھا، بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی جہاں اگتا بھی کچھ نہیں تھا، اس مقام پر لے کر گئے۔ اگر کچھ اگتا ہوتا تو لوگ وہاں جمع ہو جاتے، اگر پانی کا چشمہ بھی ہوتا تو لوگ جمع ہو جاتے۔ سب سے الگ کرنا تھا تو سب سے پہلا دائرہ بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی حدود قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کے حدود قائم کرنا، اور پھر غیروں کی مداخلت نہ ہو، غیروں کی مخالطت نہ ہو، اس اعتبار سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اور جب اللہ کے فضل سے وہ چیز ہوئی، اللہ کا گھر بنایا گیا، تو وہاں سے جو لوگ اٹھے پھر وہ لوگ وہ زمانے تک وہ لوگ برابر کام کرتے ہوئے چلے گئے۔ پھر جب بعد میں زمانہ بدلا، پھر لوگوں کی صحبت نصیب ہو گئی غیروں کی، تو پھر سے بت پرستی شروع ہو گئی، پھر سے بت پرستی شروع ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے کچھ دینا ہے، تم کو مجھے کچھ دینا ہے، مگر یہ لوگوں کے اندر رہ کر میں دے نہیں سکتا، کہ تم کو کچھ تیاری کرنی ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پریپیئر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں بلایا، غار حرا میں بلایا۔ کیا کرتے تھے رسول اللہ غار حرا میں؟ لوگ کہتے ہیں فکر کرتے تھے، میں کہتا ہوں ذکر کرتے تھے۔ فکر کرنے سے مذہب ملتا ہے، فکر کرنے سے خدا ملتا ہے، ذکر کرنے سے ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کر اللہ کی یاد اتنی کرتے تھے بلکہ اللہ خود بلاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم خدا کی عاشق خدا مت کہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم خدا کی عاشق خدا مت کہو، رسول اللہ معشوق خدا ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معشوق خدا ہیں. اللہ نے رسول اللہ سے عشق کیا، جبھی تو بیوی بچوں کے پاس کو چھوڑ کر بلا لیا، آ جاؤ خدیجہ کو بھی چھوڑو، بچوں کو بھی چھوڑو، میرے پاس آ جاؤ، تنہائی میں میرے پاس رہو، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں. ارے معشوق کو عاشق کہاں بلاتا ہے؟ تنہائی میں بلاتا ہے. کوئی نہیں ہونا چاہیے، کسی کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. تو غار حرا میں جو برسوں بلایا کیا کرنے کے لیے؟ عشق کے انداز سکھانے تھے، عشق کرنا تھا، اس لیے اللہ نے بلایا. اور پھر وہاں پر مجھے اپنا حقیقی معشوق بنا کر بھیجتا ہوں. کیوں؟ ارے مہدی موعود کی قوم کی صفات بھی کیا ہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ کو ہم محبت کرتے ہیں تو اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. رسول اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بدل دیا، سب کے سب محب اللہ تھے اور رسول اللہ محبوب الہ تھے، محبوب خدا تھے. سب کے سب عاشق خدا بنے ہوں گے. ہر پیغمبر عاشق خدا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معشوق خدا تھے. یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے بلایا. اور معشوق بلا کس کو کہتے ہیں؟ معشوق کس کو کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ نہیں معلوم. معشوق اس کو کہتے ہیں عاشق جس کی ہر ادا کو قبول کرتا ہے، اپنی مرضی کے خلاف بھی بات ہوتی ہے اسے بھی منظور. اللہ کو منظور تھا بیت المقدس قبلہ بنانا، اور ہزاروں پیغمبروں کا قبلہ کون تھا؟ بیت المقدس کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے، مگر رسول اللہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، باری تعالیٰ میری ایک تمنا ہے کعبۃ اللہ کو بنا دے قبلہ. کون کہہ رہا ہے؟ معشوق عاشق سے کہہ رہا ہے. کیا کوئی عاشق معشوق کی بات کو ٹھکرا بھی سکتا ہے؟ ٹھکرا بھی سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ نہ قد نرا تقلب وجہ کا، زبان سے بولے نہیں. کیا بات ہے؟ اس کے انداز دیکھیے آپ، زبان سے بولنا بہت بڑی گستاخی کی بات ہوتی ہے. زبان سے رسول اللہ نے نہیں کہا قد نرا تقلب وجہ کا فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو بار بار آنکھوں آسمان کی طرف اپنی نظر اٹھا کر دیکھ رہا ہے. اور فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم تیرے چہرے کو بدل دیں گے اس کی طرف، اس کو قبلہ بنا دیں گے جسے تو پسند کرتا ہے. ارے عبادت خدا کی، مرضی کس کی چل رہی ہے؟ رسول کی چل رہی ہے. اور مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قدر تعریف کی جائے کم ہے. ایسے لوگ تو کسی پیغمبر کو نہیں ملے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تھے. ان کی جس قدر تعریف کی جائے کم ہے. اور ثبوت میں آپ نے پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے 2 رکعت نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور پھر اسی میں آیت اللہ کا حکم نازل ہو گیا کہ تو فولی وجہ کا شطر مسجد الحرام. تو رسول اللہ حالت نماز میں وحی کو بھی پایا اور پھر اپنے چہرے کو بدل دیا قبلے کی طرف. کیسے بدلا؟ کھڑے کھڑے بدل نہیں گئے، قوم بدلی چہرے کو. رسول اللہ کو یہاں سے ہٹ کر طواف کرتے ہوئے جا کر آگے کھڑے ہونا پڑا. وہ چلنا بھی رسول کی عبادت، وہ چلنا بھی رسول کی عبادت. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہیں منہ پھرا دیتے تو جماعت آگے ہو جاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہو جاتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، تو آپ نے اپنی جگہ کو چھوڑا اور پھر تمام سے طواف کرتے ہوئے آگے جا کر وہاں ادھر منہ کر کے آپ نے نماز پڑھی. تو میں پوچھتا ہوں قبلہ کب بنا؟ کس کی خوشی سے بنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے. یہ عجیب بات ہے، دنیا اللہ کی رضامندی حاصل کرتی ہے اور اللہ رسول اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے. قانون بدل دیا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اب چہرے کو بدل دو، بدل دو اپنے نماز کے چہروں میں نماز کو بدل دو. کس کو طرف؟ کعبۃ اللہ کی طرف بدل دو. کس کی رضامندی کون حاصل کر رہا ہے؟ عاشق معشوق کی رضامندی حاصل کر رہا ہے. تو جو بولا منظور. معمولی بات نہیں قبلے کا بدل دینا، توجہ کا ہٹ جانا معمولی بات نہیں. قبلہ کسے کہتے ہیں؟ توجہات الہیہ، انوار الہیہ کے نزول کو قبلہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے لیے
قیامت تمام پیغمبروں کے قبلے کو چھوڑ دیا اور اپنی توجہ اب مرکوز رکھی تو کس کی طرف رکھی؟ کعبۃ اللہ کی طرف رکھی. کیا معمولی بات ہے؟ اللہ کی توجہ کو پھیر دینا یہ کام کس کا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے. تو مہدی موعود نے تعریف کی صحابہ رسول کی جس قدر تعریف کی جائے کم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ پھر گئے اور پلٹ کر بھی نہیں پوچھا کہ آپ کیوں پھرے ہیں. یہ بڑی بات ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے. پھر جانا الگ بات ہے، پھرنے کے بعد کوئی پوچھا بھی نہیں کہ آپ کیوں پھرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جو لوگ پھر گئے تھے، نماز میں پلٹ گئے تھے، انہوں نے جا کر اپنے اپنے گاؤں کو راستے میں دیکھا لوگ ادھر نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف اتنا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کو کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دیا تو وہ شخص پڑھتی ہوئی نماز کی حالت میں اس نے اپنے چہرے کو بدل دیا اور کعبے کو قبلہ بنا لیا. ایسے دیوانے کہاں ملتے ہیں؟ لوگوں یاد رکھو، دیوانوں نے کام کیا ہے، فرزانوں نے کام کو بگاڑا ہے. عقل مندوں نے ہمیشہ کام کو بگاڑا ہے اور اللہ کے دیوانوں نے کام کو سنوار دیا ہے. بیڑا اٹھا لیا ہے تو دیوانوں نے اٹھایا. اور جن کے پاس کہتے ہیں ہم فرزانے ہیں، ہم کسوٹی پہ قرآن و حدیث کی دیکھتے ہیں. ارے کیا کسوٹی تم دیکھتے؟ ہاں، کسوٹی بننے کے معنی لنگوٹی بننے کے ہیں؟ نہیں، کسوٹی قرآن و حدیث کی. اور تم یہ منہ اور مسور کی دال. ہمارا ایمان یہ بھی یاد رکھو، ہمارا عقیدہ یہ بھی یاد رکھو، ہمارا عقیدہ صرف قرآن و حدیث پر نہیں ہے. ہمارا عقیدہ صرف قرآن و حدیث پر نہیں ہے. یاد رکھو ہمارے پاس دین کے 4 اصول ہیں. ایک قرآن ہے اور دوسرا حدیث ہے، اس کے بعد اجماع، اس کے بعد قیاس. اور ہر شخص قرآن پڑھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. تو قرآن کو تو کیا سمجھ سکتا ہے؟ بلکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے علماء نے جو بات لکھی ہے، وہ ان علماء جو مجتہد ہیں اپنے زمانے کے، انہوں نے جو بات کہی ہے اس کو ماننا چاہیے. حدیث پڑھ کر تو مسئلہ بیان نہیں کر سکتا. اگر حدیث پڑھ کر مطلب بیان کریں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ یہ حدیثوں کے مجتہدین نے مسئلے بیان کیے تو 4 فرقے ہو گئے. اور اگر مجتہدین کو ہٹا کر سب حدیث پڑھنے والا مسئلہ جاننے لگ گیا تو کتنے فرقے ہوں گے؟ 40,000. سب بولے گا میڈم حدیث میں اب بھی حدیث پڑھ کر آ رہا ہوں میں، حدیث میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. تو ہم کہیں گے حدیث پڑھ کر مسئلہ نکالنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے، بلکہ مجتہد کو حق حاصل ہے. آپ کو حق حاصل نہیں ہے. وہ جو کہتے ہیں آپ کو ماننا چاہیے. تو صرف قرآن و حدیث پر مہدی موعود کی تحقیق نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس زمانے کا اجماع کیا تھا، صحابہ نے کس پر بات پر اجماع کیا، حدیثوں پر اجماع کس کا ہوا تھا، کیا مطلب انہوں نے نکالا. اس کو جانو تو پھر بات کر سکتے ہیں. صرف قرآن و حدیث کو پڑھ کر قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، حدیث بھی نہیں پڑھ سکتے. قرآن بھی اردو میں پڑھتے ہیں اور حدیث بھی اردو میں پڑھتے ہیں. اب عربی جب تک نہیں آتی نہ قرآن سمجھ سکتے ہیں نہ حدیث سمجھ سکتے ہیں. اور ترجمہ کرنے والوں نے ہمیشہ اپنے اپنے مسلک کو داخل کر دیا ہے، اپنے اپنے مسلک کو داخل کر دیا ہے. معنی وہ بیان کیے ہیں جو ہم نے اپنے استاد سے سنا تھا. نتیجہ یہی نکلا کہ باتیں بدل کر رہ گئی. کیا ہے وہ ٹائم؟ وقت ہو گیا آپ کا. مشترکین منتظمین جلسہ وقت ہے. اثر کے بس 40 کو ہے. اور ہمارا اعتقاد اور سن لیجئے. اور ہمارا اعتقاد یہ ہے، ہمارا اعتقاد رسول اللہ کے بارے میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ما کانا و ما یکون کا علم دے دیا تھا. جو ہوا اس کا علم بھی اللہ نے رسول اللہ کو دیا، اور جو ہونے والا ہے اس کا علم بھی اللہ نے رسول اللہ کو دے دیا تھا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں علم غیب تو خالص اللہ کا ہے. پھر میں تو اگر ایسی بات ہے تو نبی آنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایسی بات ہے تو نبی آنے کی ضرورت کیا ہے؟ نبی کس کو کہتے ہیں؟ نہیں، خبر دینے والے کو. نبا کے معنی عربی میں خبر. نبی کس کو کہتے ہیں؟
نبی اس کو کہتے ہیں جو خبر دیتا ہو. آپ جا رہے تھے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ آ کر خبر دیے مجھے کہ اب میں آ رہا تھا, دیر ہو گئی اس لیے کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور ٹریفک جام ہو گئی تھی, تو آپ خبر دیے مجھے, آپ نبی ہو گئے. ورنہ ہر خبر دینے والا نبی ہو جاتا. ہر خبر دینے والا نبی, کیا ہر خبر دینے والا نبی ہے؟ پھر کسے کہتے ہیں نبی؟ نبی کہتے ہیں اس خبر دینے والے کو جو گزشتہ کی بھی خبر دیتا ہے اور آئندہ کی بھی خبر دیتا ہے, اس کو کہتے ہیں. اور نبی رسول کو نبی مانتے ہیں اور کچھ بھی نہیں جاننے والا مانتے ہیں, تو نبی کیسا ہوا؟ رسولوں نے کیا خبر نہیں دی قیامت کے بارے میں؟ علامت قیامت کے بارے میں خبر نہیں دی؟ کیا رسولوں نے یہ فرمایا کہ آخر شخص جو جنت سے نکلنے, دوزخ سے نکلنے والا ہے, جنت میں جانے والا ہے, اس کو میں جانتا ہوں, اس کے باپ کے نام کے ساتھ جانتا ہوں؟ یہ خبر کہاں سے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معلوم کرایا. ہم بھی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات, لوگ رسول اللہ کو امی کہتے ہیں. رسول اللہ کو لوگ امی. اب امی کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ان پڑھ. تو واہ تو واہ تو واہ, ساری دنیا کو تعلیم دینے والا, اس سے بڑی گالی کوئی ہو سکتی ہے؟ ساری دنیا کو سکھانے والا, معلم الاخلاق نہیں, متمم مکارم الاخلاق, مکارم اخلاق کے مکارم کو تمام تک پہنچانے والا. وہ ہستی کے کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ ان پڑھ. یہ بولو, یہ بولو, یہ علم جو ہے یہ حروف الفاظ کا جو علم ہے, اسے علم نہیں تھا. آپ بول سکتے ہیں پر ان پڑھ نہیں بول سکتے. کیوں؟ اس لیے نہیں بول سکتے کہ جو سب سے بڑا عالم ہے اس کی شاگردی جس نے اختیار کی ہو, اس کو ان پڑھ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کسی انسان کے سامنے جا کر کتاب کھول کر نہیں پڑھی, مگر پڑھی تو ایسی کتاب پڑھی جس کا کوئی جواب نہیں, اور ایسے پڑھی جس کا کوئی جواب نہیں. اور وہ شخص پڑھا ہے کہ انبیاء میں جس کا جواب نہیں, انبیاء میں بھی جس کی نظیر نہیں, انبیاء میں بھی جس کا جواب نہیں. تو ترجمہ مت کرو, اتنا کہو ہمارا نبی امی ہے, اتنا بولو. مگر کبھی اپنے طرف سے ہمارا نبی ان پڑھ ہے کا ترجمہ مت کرو. اس لیے کہ خطاب دیتے ہیں تو اس کا ترجمہ نہیں کرتے. کبھی بھی نام رکھا جاتا ہے, کسی کو لقب دیا جاتا ہے, تو کبھی بھی اس کا ترجمہ نہیں کرتے. جیسا ہے ویسا بولنا پڑتا ہے. اسد العلماء اس کے معنی شیر, نہیں کرنا ترجمہ. کسی کو غیر زبان میں سمجھانا ہو تو بولو. پر جب بھی ہم نام یاد کریں گے, حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو تمام علماء نے کیا خطاب دیا؟ اسد العلماء کا خطاب دیا. یہ لکھنا پڑے گا, علماء کا شیر بول کر نہیں, کیونکہ شیر الگ ہے اور یہاں اسد العلماء الگ ہے. ہمارے سمجھانے کے واسطے بولے ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے کہا نبی امی, تو آپ بھی کہو ہمارا نبی امی ہے. کبھی بھی ترجمہ کرنے کی کوشش مت کرو. مگر لوگ گرانے کے لیے رسول کے مرتبے کو ان پڑھ کہتے ہیں, یعنی ہم تو عالم ہیں اور ہمارا پیغمبر ان پڑھ ہے. جس کے جوتیوں کے دھول جس پہ پڑ جائے وہ عالم بالا کو دیکھنے لگ جائے, عالم بالا کو دیکھنے لگ جائے. جس کے جوتیوں کی دھول سرما بنا کر لگا لیں تو آنکھیں وہ چکاچون ہو جائیں کہ عالم بالا لوح محفوظ کو دیکھنے کے قابل ہو جائے. تو ہمارا رسول ما کان و ما یکون کا بھی عالم تھا, اور جو رسول کے قدموں میں پہنچ گیا وہ بھی ما کان و ما یکون کا عالم بن گیا. تمام اولیاء اللہ کیا ہیں؟ جس حد تک اللہ نے ان کو معلوم کرایا اس حد تک وہ جاننے والے ہو گئے. آئندہ کی خبریں بھی وہ دیتے تھے, آئندہ کی خبریں بھی دیتے. خود ابو صدیق رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہونے لگا, ابو صدیق کا جب وصال ہونے لگا تو آپ نے بلایا اپنی بیوی کو اور کہا
کہ تو حمل سے ہے اور میرے بعد تجھے بچی ہونے والی ہے، اس کا نام یہ رکھنا۔ اور حالانکہ اللہ کہتا ہے وہ یعلم ما فی الارحام، ماں کے رحم میں کیا ہے یہ کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ لیکن یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں، جس کا نام خارجہ تھا، خارجہ ان کی بیوی کا نام تھا، ان کو بلا کر کہتے ہیں کہ تم کو جو حمل ہے چند دنوں کے بعد وہ حمل وضع ہوگا اور بچی پیدا ہوگی، اس کا نام یہ رکھو۔ تو کیا کہیں گے ابو صدیق رضی اللہ عنہ، کیا کہیں گے؟ غیب کا علم کہاں سے ہو گیا؟ ارے جانتے نہیں تھے، وہ جب اللہ نے بتلا دیا تو کیا کریں گے؟ تو جب ابو بکر کو معلوم ہو سکتا ہے تو جس نے ابو بکر کو صدیق بنایا تو اس کے علم کا کیا کہنے؟ تو جب وہ ما کانا و ما یکونو کا عالم تھے، بے شمار باتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا ایسا ہوگا، قسطنطنیہ دنیا فتح ہوگا، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، بے شمار حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کے تعلق سے، آئندہ کے تعلق سے بتا دی ہیں۔ تو جو اللہ بتا سکتا ہے، رسول کے قدموں میں پہنچ کر دیکھو، اپنے آپ کو فنا پھر رسول کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری آنکھیں کیسی کھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، رسول نے دعا کی تھی، موسیٰ نے دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ تو میرے سینے کو کھول دے۔ مگر رسول نے کبھی دعا نہیں کی، وہ خود اللہ نے کہہ دیا، اللہ نے خود کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ ہم نے تیرے سینے کو کھول دیا۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرے سینوں کو نہیں کھول دیا؟ کیا رسول نے دعا کی تھی؟ اگر میں شمار میں اس پہ تقریر کروں تو کئی گھنٹے ہو جائیں گے کہ پیغمبروں نے دعا کی، اللہ نے قبول کیا، رسول نے دعا بھی نہیں کی مگر اللہ نے وہ کام پورا کر دیا۔ تو اب جو رسول کے قدموں میں پہنچا، ہم جیسے گنہگار پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آنکھیں کھول دیتا ہے۔ لیکن جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے رسول کی کامل مطابقت کی توفیق دی، اور یہ بھی بات کو یاد رکھو، کلام خدا کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، کلام خدا کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ بڑے سے بڑے علامہ ایک نہیں، ساری دنیا کے لوگ بھی مل جائیں تو کلام اللہ کے جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ تو تم کیا رسول کی سنت کو اتنی آسان سمجھتے ہو کہ جو اٹھ جائے وہ کہے میں اتباع رسول کرتا ہوں؟ کر سکتا ہوگا؟ نہیں کر سکتا۔ کب تک؟ جب تک کہ اللہ خود عطا نہ کر دے۔ اسی لیے مہدی موعود نے فرمایا اللہ نے مجھے اتباع رسول کے قابل بنا دیا ہے۔ اور کیسے قابل بنایا؟ خود اللہ نے کہا یہ کام رسول نے کیا تھا، تم یہ کام کرو، تو رسول نے، جس طرح خدا کے کلام کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسوہ حسنہ کا بھی کما حقہ اتباع، کامل پوری اتباع نہیں ہو سکتی جب تک کہ خود اللہ کی جانب سے اس کو توفیق نہ ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہدی موعود علیہ السلام کو رسول کی اتباع کرنے کی توفیق عطا کی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی موعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی، کیونکہ اسی روش پر چلنا تھا۔ اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب کیا تھا، دو چار باتیں میں آپ کے سامنے بولوں گا۔ سب تو کہتے ہیں ہم اتباع رسول کرتے ہیں، کیا اتباع رسول کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، وضو کر لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ کہاں؟ مسجد میں، اور مسجد سے باہر جھوٹ، دغا، تہمت، افتراء، الزام، اس کا نام رسول کی اتباع ہے۔ کیا اس کا نام رسول کی اتباع ہے؟ تو میں آپ لوگوں کو بھی تاکید کر رہا ہوں، اگر آپ اسوہ حسنہ پہ چلنا چاہتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے پر کچرا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر کچرا ڈالتی تھی وہ عورت، آپ کی چچانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جسم پر کچرا ڈالتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے جاتے تھے، اپنا فرض ڈیوٹی انجام دیتی تھی کہ سارا کچرا رات کو جھاڑ کر رکھتی تھی، اور رسول اللہ ادھر سے گزرتے تھے تو پورا کچرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر، جس پر مکھی بیٹھنا پسند نہیں کرتی تھی، ابو لہب کی بیوی اپنے گھر کا کچرا رسول اللہ کے خاندان پر ڈال دیتی تھی۔ میں کہتا ہوں
وہ کچرا بھی کیا ہوگا جو رسول کے چہرے کو چھوا ہوگا، جو رسول کے جسم سے لگا ہوگا، وہ کچرے کی قیمت کیا ہوگی؟ ارے جنت میں بانٹ دی جائے تو لوگ اس کو قبول کر لیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیا چیز ہے جو رسول کے چہرے، رسول کے جسم سے لگی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسوہ تھا۔ تو اگر آپ پر کیچڑ اچھال کر اپنے گھر کا کچرا، اپنی آنکھوں کا کچرا، اپنی زبان کا کچرا آپ پر ڈالتے ہیں تو امتیوں رسول کے مہدی کی اتباع کرنے والوں، ہمارا کیا کام ہونا چاہیے؟ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے اگر وہ بیمار ہو جائے تو کیوں، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خاموش بیٹھتے ہیں۔ ہماری خاموشی کو بزدلی پر محمول مت کرو۔ انشاءاللہ جواب پورا لکھا جا چکا ہے، میں لانا بھول گیا ہوں، مبیضہ ہو چکا ہے، جواب پورا موجود ہے۔ انشاءاللہ کل سے پرسوں سے اس کو پریس میں دے دیا جائے گا اور انشاءاللہ جواب دلائل کے ساتھ چھپے گا، انشاءاللہ چھپ جائے گا۔ جواب تو موجود ہے، پر علم کا جواب ہے، قلم کا جواب قلم سے دے دیں گے۔ ہم نے اس میں بھی احتیاط کی ہے کہ وہ زبان استعمال نہیں کی جو انہوں نے کی ہے، ہم نے وہ زبان استعمال نہیں کی جو انہوں نے کی ہے، کیونکہ انسان کی بات انسان کی ذات کا پتہ دیتی ہے۔ گھوڑے کو خریدتے ہیں تو اس کی وہ نسل نہیں پوچھتے، گھوڑا ہنہناتا ہے تو ہوشیار آدمی جان لیتا ہے کہ یہ کس نسل کا ہے۔ ہنہناتا ہے گھوڑا تو عرب کے لوگ پہچان لیتے تھے کہ کس خاندان کا ہے، کیونکہ ہنہنانا بھی ایک فن ہے۔ تو ہم تو وہ ہیں، مگر ہم اپنی شرافت کو جانے نہیں دیں گے۔ اگر کسی نے زبان خراب کی ہم اپنی زبان کو خراب نہیں کریں گے، اگر کسی نے اپنی نظر کو میلا کیا ہم اپنی نظر کو میلا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارے سامنے رسول اللہ کا اسوہ ہے۔ اور مزید سبق دہرایا گیا تو حضرت مہدی موعود نے سبق ہم کو دہرا دیا کہ اتباع رسول کرنی چاہیے۔ جن لوگوں نے ستایا، تکلیف دی، آپ کو پکڑ کر کھینچا، آپ کا سامان لوٹا، اور آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا کوئی سامان چوری نہیں ہوا، ہمارا سامان ہمارا ایمان ہے، اور ہم نے ایسی جگہ رکھا ہے جہاں کوئی چور اور ڈاکو اس پر قبضہ کر نہیں سکتا اور لوٹ نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں تمہارا سامان کیا ہے؟ وہ بتاؤ تمہارا سامان کیا ہے؟ ایمان ہے، اور ایمان کو کہاں رکھتے ہو؟ دل میں رکھے ہو۔ اور اس بات کو بھی سن لو، تم اپنا سر کاٹ کر بھی قدموں میں ڈال دو، فٹ بال سمجھ کر لات ماریں گے، صحیح ہے؟ پھر بھی تم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہو۔ ہاں، ہم اور تم ایک ہیں، ہم اور تم ایک ہیں، تم امام ہو ہم غلام ہیں، تم ایک نہیں، ان کی بھی نماز پڑھ دو تو کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ مانیں گے نہیں آپ کو۔ وہ جو ہے تمہارا دل صاف ہے، میں سامنے والے کا دل بھی صاف ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو سمجھو، ہر چیز کا سودا کرو، عقیدے کا سودا مت کرو، ہر چیز کا سودا کرو، عقیدے کا سودا مت کرو۔ اگر بات آ جائے تو صاف کہنا چاہیے لکم دینکم ولی دین، بس تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ ہاں دنیا داری میں آؤ، لین دین ہے، قرض دو، ادھار دو، نہیں، اگر تکلیف میں ہے تو مدد کرو، عشر دو ان کو، زکات دو، گرتے ہوئے کو سنبھالو، پر ان کے پیچھے مت گرو۔ پیچھے مت گرو، بس ہمارا اپنے سوال کرنا چاہیے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے کیا، بندگی میں سید خدمیر نے کیا، سر کاٹتے ہیں تو کاٹ لو، قتل کا فتویٰ دیتے ہیں تو دے لو۔ میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، آج تک علماء نے کیا کام کیا ہے؟ رسول اللہ نے کافر بنایا کسی کو یا کافروں کو مسلمان بنایا؟ آیا۔ مہدی موعود نے کسی کا گلا کاٹا یا کسی کو کافر بنایا؟ نہیں بنایا۔ مہدی موعود نے مصدق بنایا، مسلمان بنایا۔ لیکن یہ علماء کا کام ہی یہ ہے، جہاں مفتی کی ڈگری آئی پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ انہیں کافر، انہیں کافر۔ ارے واہ، یہ ڈگری کیا مل رہی ہے؟ کفر سازی کا کارخانہ کھل رہا ہے۔ کفر سازی کا کارخانہ، کمپنی ہے۔
بھائی کیا ہے؟ میں فلاں آؤ جاؤ استفسار آؤ میں دیتا ہوں. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں فتوا دیتا ہوں. انہیں کافر ہے, واجب القتل ہے. دین مسلمان بنانے کے لیے آیا, رسول مسلمان بنانے کے لیے آئے, مہدی موعود مسلمان بنانے کے لیے آئے, آپ کے صحابہ مسلمان بنانے کے لیے آئے, اور تم کیا کرتے ہو؟ کافر بناتے ہو. اچھا ایک بات اور, دھندا ہی اگر ہے تو دھندے میں بھی دیکھنا پڑتا ہے. اگر آپ 1000 روپے کماتے ہیں, 900 خرچ کرو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. 900 خرچ کرو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. 1000 کماتے ہیں, 900 خرچ کر دو, 100 تو بچا کر رکھو. یہ دھندا کس کام کا؟ کمائی ایک پیسے کی بھی نہیں اور 1000 روپے خرچہ ہو رہا ہے. زندگی میں ایک کو مسلمان بنائے, 2 کو مسلمان بنایا, 1 کو کافر بنایا, پھر بھی فائدے میں رہے. پوری زندگی میں 2 کو مسلمان بنائے اور 1 کو کافر بنایا, پھر بھی میں کہوں گا کہ تم نے نفع کا کام کیا. زندگی بھر میں 1 کو بھی مسلمان نہیں بنایا اور سینکڑوں کو کافر بنا دیا. واہ واہ, کیا دین کی خدمت انجام دی جا رہی ہے؟ یہ دین کی خدمت ہے؟ یہ دین کی خدمت ہے بھائی؟ نہیں. ہم مہدی موعود نے کبھی کسی کو کافر نہیں بنایا, نہیں بنایا. کیا کہا؟ حدیث سنا دو خالی, کسی کو اپنی زبان سے کافر مت کہو. اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ نہیں بھائی. حضرت ثانی مدی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بحث ہو رہی تھی, بادشاہ نے بحث کی, بادشاہ کے اس نے بحث کی. اس نے کہا کہ صاحب ہم نے سنا ہے کہ آپ منکر مہدی کو کافر کہتے ہیں. سید ثانی مدی نے فرمایا کہ ہم کافر نہیں کہتے, ہم کافر نہیں کہتے. نہیں, ہم نے سنا ہے کہ آپ کافر کہتے ہیں. ہم آج تک کسی کو کافر نہیں بولے, ہم کسی کو کافر نہیں بناتے. اگر کوئی صاف انکار کرتا ہے تو ہم اس کے تعلق سے حکم سناتے ہیں. نہیں, میں انکار کرتا ہوں. تو نہیں, آپ اچھے آدمی ہیں, آپ عالم ہیں, خدا رسول کے پڑھنے والے ہیں, خدا قرآن حدیث کے, آپ کیسا انکار کریں گے؟ آپ انکار نہیں کر سکتے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں نا, میں مہدی کا انکار کرتا ہوں. آپ نہیں انکار کر سکتے بھائی. نہیں, اگر بادشاہ وقت انکار کرے گا, اگر اکبر یا فلاں بادشاہ کون تھا وہ اگر انکار کرے گا, بولے بادشاہ وقت ہے, وہ تو ساری رعایا کا جاننے والا ہے, وہ انکار نہیں کر سکتا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مہدی کا انکار کرے گا. دیکھو یہاں لفظ کیا ہے, لفظ کیا ہے یہاں؟ مہدی. سید محمد جون پوری نہیں ہے, مہدی کا. آپ الفاظ کو غور کرو, مہدی کا انکار. تو اس وقت میں ثانی مدی نے فرمایا اگر تو انکار کرتا ہے تو کافر, اور بادشاہ انکار کرتا ہے تو اکبر. اکبر سب سے بڑا کافر اگر تو انکار کرتا ہے تو. اور حدیث سنا دی, ہمارے امام نے ہم کو سکھایا ہے, حدیث پڑھ دو, من انکر المہدی فقط کفر, جس نے مہدی کا انکار کیا وہ کافر ہوا. تو کافر ہے, وہ کافر ہے. شخصیت کے ساتھ, تشخص کے ساتھ, تعین کے ساتھ کسی کو کافر مت کہو. اس سے اچھی تعلیم اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور آپ کہیں گے صاحب کافر تو بہت بڑی گالی ہے اور آپ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں, تو ہم کہتے ہیں ذرا سورہ اٹھا کر دیکھو قرآن. قل یا ایھا الکافرون, کیا ہے یہاں؟ کہہ دو اے کافرو. اگر کافر گالی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ گالی باز ہے؟ پورے قرآن میں کتنی جگہ ہے فاولئک ھم الکافرون والذین ان الذین کفروا, کتنی جگہ آیا ہوا ہے؟ تو کیا اللہ گالی باز ہے؟ کافر کے معنی حق کو چھپانے والے کے ہیں, حق کو چھپانے والے کے ہیں, گالی نہیں ہے. نہ اس میں ماں ہے, نہ بوبو ہے, نہ بہن ہے, کچھ بھی نہیں ہے بھائی. حق کو چھپا رہا ہے, جو چیز حق ہے اسے چھپا رہا ہے. یہ گالی کیسی ہو گئی؟ حق کو چھپانا تمہارے پاس گالی نہیں ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ ان الذین کفروا, جو لوگ حق کو چھپا رہے ہیں ہم ان کو دوزخ میں ڈالیں گے. حق کو مت چھپاؤ, حق کو ملاؤ بھی مت باطل کے ساتھ. یہاں حق کو چھپایا بھی جا رہا ہے اور باطل کے ساتھ ملایا بھی جا رہا ہے, جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے اور سرتبا جھوٹ ہے. کہا مہدیوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے. انہوں جس کتاب سے لیے ہیں امام مہدی کی حقیقت و شخصیت,
جس کتاب سے لیا ہے اس بیچارے نے تو صاف لکھا ہے ذکری مہدویوں کا کلمہ. کیا لکھا ہے؟ ذکری مہدویوں کا کلمہ. خیر ذکری مہدویوں کا کلمہ ہو تو ہم کو اس سے کیا تعلق ہے؟ پر انہوں نے کیا کر دیا؟ مہدویوں کا کلمہ دائرے والوں کا کلمہ یہ ہے ایسا لگا دیا. اس سے بڑا جھوٹ، اور جھوٹ بولوں تو تیرے منہ پہ بولوں. آپ سمجھیں ایک معمولی بات نہیں ہے یہ. یعنی آدمی کو جب چوری کی عادت ہوتی ہے وہ دوسروں کا چراتا رہتا ہے، لیکن کوئی بھی نہیں ملے تو اپنا ہی مارتا ہے، اپنوں کو ہی مار دیتا ہے جب. تو وہ حالت ہوئی. ہمارا تو ہمارا، اس کے استاد سے جس سے کتاب دے رہے تھے وہاں بھی چرا لیا، اس میں بھی تصحیف سے کام لیا، تحریف سے کام لیا. استاد کی کتاب سے بھی، حوالے میں بھی چوری ہوتی ہے، ہوگی چوری. انہیں صاف لکھا ہے ذکری مہدوی کا کلمہ، اور یہ لکھتے ہیں کہ مہدویوں کا کلمہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. یاد رکھو مہدوی تو وہ ہیں کہ جن سے مذہب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جن سے عقیدہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. دوسروں سے عقیدہ پوچھنا پڑتا ہے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے. ہم تو وہ لوگ ہیں جو ہر عشاء کی نماز کے بعد ببانگ دوہل تسبیح کہتے ہیں اور لا الہ الا اللہ اللہ الہنا القرآن والمہدی امامنا. اس میں اس سے بڑھ کر ہم کو ہمارا عقیدہ کیا پوچھتے ہیں، ہمارا کلمہ کیا پوچھتے ہیں. یہاں سید محمد جون پوری بھی نہیں ہے، القرآن والمہدی. ہم آپ سے پوچھتے ہیں چلو یہ مہدی جو آگے تھے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ 1000 مرتبہ نقل کفر نباشت، یہ جھوٹے نکلے. چلو صاحب اب آپ آئندہ مہدی آئیں گے، ان کا نام سید ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ ان کا نام سید ہوگا نہیں؟ کیا کسی شیخ کو پکڑ لیں گے؟ کیا کسی پٹھان کو پکڑ لیں گے؟ نہیں، سید ہونا نا. فاطمہ کی اولاد سے ہو سید ہوگا. اچھا رسول اللہ فرمایا اس کا نام میرا نام ہوگا تو سید محمد ہوا، ہوگا نہیں ہوگا؟ وہ چلو ہوگا. اس کے بعد کا نام سید عبداللہ ہوگا، وہ بھی ہوگا. پھر اس کی صورت میری صورت ہوگی، اس کی سیرت میری سیرت ہوگی. اگر تمہارے اعتقاد کے مطابق چلو ایسا آدمی آ بھی گیا، ایسے امید تو نہیں ہے، آ بھی گیا. آ گیا تو انہیں کیا کام کرنا ہے معلوم آپ کو؟ پہلے کعبۃ اللہ کو جا کر رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت لینا ہے. آج کوئی بھی جا کر کھڑے ہو جائے تو جوتے ماریں گے. وہاں کسی کو حکم دیں گے. عبداللہ ابن عبداللہ قحطانی نے دعویٰ کیا تھا تو کیا کرے لوگ؟ اسے مارے. وہ مہدی تھا جو نہ سونے والے کو جگایا نہ کسی کا خون بہایا. اور وہ مہدی ایسا آیا کہ جس نے ایسٹن گن لے کر آیا. ہمارا مہدی کتاب و سنت لے کر آیا، اور وہ مہدی جو آیا تھا ایسٹن گن لے کر آیا اور کہا مجھے مانو ورنہ میں شوٹ کر دوں گا. وہ مہدی آیا خدا کے پاس جھکانے کے لیے، اور یہ مہدی آیا تھا تو لوگوں کو شوٹ کرنے کے لیے. 17 دن تک کعبۃ اللہ طواف کو ترس رہا تھا، ایک بھی طواف کرنے والا نہیں ملا. کتنے دن تک؟ 17 دن تک پولیس کا پہرا تھا. تو اب ایسے مہدی آئیں گے، اب جو آئیں گے ایسے آئیں گے. تو چلو آ بھی گیا ابھی ایسا آدمی، تو اس کو مہدی موعود مانیں گے نہیں مانیں گے؟ مانیں گے. اس کو خاتم ولایت محمدیہ مانیں گے نہیں مانیں گے؟ مانیں گے. وہ اگر کوئی حکم دے اس کی بات کو تسلیم کریں گے نہیں کریں گے؟ تم کو پورا کانٹیکٹ اور ہم کو کچھ بھی نہیں، پیس ورک بھی نہیں ہمارے پاس، پورے قانون تمہارے پاس اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. ہم انہی اصول کو لے کر ہم بھی بول رہے ہیں، اور وہ اصول پہ جب تم مانیں گے ہم تم سے پوچھیں گے کیوں بھائی ہم جب بولے تو نہیں مانے تھے. اور رہا تمام شرائط پایا جانا، قسم خدا کی تمام شرائط تو کسی آدمی میں پائے نہیں جا سکتے. بڑی چیزیں دو ہی ہیں، ایک کتاب و سنت کی اتباع، دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. یہ دو چیزیں جس میں تھے ہم نے ان کو مہدی موعود مانا. اور کیوں مانا؟ اس لیے کہ ہم رسول کی اتباع کرنے والے تھے. قسم خدا کی اگر ہمارا مہدی رسول کی اتباع نہ کرتا تو قسم خدا کی ہم اس کو کبھی مہدی نہ مانتے. ہمارے پاس مہدی موعود ماننے کی شرط اول کیا ہے؟ ہم نے فقط رسول کی صورت کو دیکھا، سیرت کو دیکھا، اتباع رسول کامل کو دیکھا. ہم نے کہا یہی مہدی ہے، بس
اس کے سوا ہمارا کوئی مرتبہ نہیں. ہم رسول سے ہٹ کر کہاں جائیں گے؟ اور کوئی بھی کہاں جا سکتا ہے. جو رسول سے ہٹ کر جائے گا وہ کافر، جو رسول سے ہٹ کر جائے گا وہ ملحد، جو رسول سے ہٹ کر جائے گا وہ جہنمی ہے، اور جو رسول کو دیکھ کر بھی ہٹ جائے وہ بھی جہنمی ہے. ٹائم ہو گیا. خدا سے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ ہم سب کو اپنے ہی دین و ایمان پر، عقیدے پر ثابت قدم رکھے، اور کبھی بھی حالات کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ہو لیکن کبھی جوش میں آ کر ہوش کو مت کھو. علمی کام اپنے انداز میں ہوتا ہے. آپ عقیدے پر مضبوط ہو جاؤ کافی ہے. طبل بجانے والے بجاتے رہیں گے. میں یاد رکھو، اگر طبل بجانا دیکھ کر آپ ناچنا شروع کر دیں گے تو بات غلط ہو جائے گی. ان کے طبل پر ناچنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ وہ شیطانی کام ہے. وہ بجاتے رہنا ہے. وہ بجا لے، آپ خاموش ہو جاؤ، اس کو نہ سنو نہ دیکھو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و ایمان پر مضبوط رکھے. انشاءاللہ جواب بہت قریب میں چھپ کر نکل جائے گا اور پھر آپ کے ہاتھوں میں پہنچ جائے گا. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ قلم سے صحیح جواب نکالے اور لوگوں کو اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین کرام، اس کے بعد نماز اثر پڑھی جائے گی. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. مشائخین عظام کا بھی دل کی گہرائیوں سے میں جو ہے ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں، اور فقراء کرام کا بھی دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تشکر جو ہے ان کے پاس پیش کرتا ہوں. تمام سامعین کا بالخصوص چنپٹن سے، منڈیا سے، بنور سے، کرگال سے، میسور سے، دھرم کٹے سے، بدراوتی سے، پالکور سے، حسور سے، اور اسی طرح جو ہے ایروڈ سے، پلی پالیم سے آئے ہوئے دور دراز سے جتنے بھی مہدوی حضرات آئے ہیں، میں ان کا دل کی گہرائیوں سے، عمیق گہرائیوں سے، کرناٹکا مسلم مہدویہ فاؤنڈیشن کی جانب سے اور مسلم مہدویہ چیریٹیبل ٹرسٹ بنگلور کی جانب سے میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت کو صرف فون پر ہم نے اطلاع دی، دور دراز سے آپ لوگ جو ہے یہاں پر آئے. اللہ تبارک تعالی جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے اللہ جل جلالہ آپ کے ہر مشکل کو آسان کرے، اور اللہ تبارک تعالی جو ہے آپ کو ایمان کی دولت سے مستفیض فرمائے. انشاءاللہ جماعتی لیول میں پالکوٹ میں میلاد النبی جو ہوتا ہے جی بہت سارے اناؤنسمنٹس ہیں لیکن وقت بالکل کم ہے. پالکوٹ میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اناؤنسمنٹ ہے جو ہے جماعت الاول میں. ہمارے جو ہے تمام مرشدین اکرام جو ہے مسلم کرناٹکا مسلم مہدویہ فاؤنڈیشن کے اراکین جو ہے جیسا دعوت دیے، ان کی دعوت پر جو ہے لبیک کہتے ہوئے مرشدین اپنے وقت کو جو ہے قربان کرتے ہوئے آئے ہیں. تو مسلم مہدویہ چیریٹیبل ٹرسٹ بنگلور اور کرناٹکا مسلم مہدویہ فاؤنڈیشن بنگلور کے نوجوان ان تمام مرشدین کی گلپوشی کرنا چاہتے ہیں. میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ فوراً نوجوان پہنچے اسٹیج پر اور ایک ایک نوجوان ایک ایک مرشد کے گلے میں اپنی عقیدت کے پھولوں کی مالا جو ہے ان کے گلوں میں ڈال دیں. اور اس دوران جو گلپوشی ہو رہی ہے مرشدین کرام کی، ادباً ہم ان کی گلپوشی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری دعوت کو جو ہے ان لوگ بزرگان دین نے قبول کرتے ہوئے حاضری دی. تو تمام جائیے پہلے نوشی کیجیے فٹافٹ. جلدی اور ایک ضروری اعلان یہ ہے، بروز ہفتہ بتاریخ
7 रबीउल सानी 4 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे, रात में शाम में 9:30 बजे खाते अंजुमन महदविया चनपटन में एक जलसे आम मुनाक़द किया गया है। ज़ेरे एहतमाम महदविया मंजलिस इस्लाह माशिरा चनपटन जुनूबी कर्नाटक, एक इस्लाह माशिरा की जानिब से एक जलसे आम मुनाक़द है अंजुमन महदविया के मैदान में, और ज़ेरे सरपरस्ती इजमाए मुर्शिदीन ग्रोह महदविया और ज़ेरे निगरानी हज़रत पीरो मुर्शिद अलहाज सैयद महमूद साहब जौहर इसाक़ी सदर इजमाए मुर्शिदीन ग्रोह महदविया और ज़ेरे सदारत हज़रत पीरो मुर्शिद मुफस्सिर कुरान अल्लामा सैयद मीरांजी साहब आबिद सुन्नी माशिरा की जानिब से अंजुमन महदविया के मैदान में आप जरूर शिरकत कीजिए। बिरादरान मोहतरम, और एक बिल्कुल खासुल खास ऐलान ये है, कर्नाटका मुस्लिम महदविया फाउंडेशन के जो नौजवान हैं, इनका काम इग़राज़ व मक़ासिद इनके इबलाग व तबलीग, क़याम हक़ को पहुँचाना, कौम मिल्लत के नादर गरीब तबक़ात के जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे, तालीमी याफ्ता बच्चे हैं, इनकी इमदाद करना और बहुत सारे अग़राज़ व मक़ासिद हैं। बराए करम मैं आपसे इस्तदुआ करता हूँ, अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप जो है इसका हिस्सा बने, इसकी मेंबरशिप हासिल करें। जनरल मेंबरशिप के लिए फार्म तैयार हैं, वहां पर तकसीम हो रहे हैं। आप फार्म और फिलअप करने के बाद 2 फोटोओं के साथ आप कभी भी जो है पहुंचा सकते हैं। मुस्लिम महदविया चैरिटेबल ट्रस्ट सिरकी के पास, वहां पर जमात खाने में लाकर आप पहुंचा सकते हैं। फार्म वहां पर तकसीम हो रहे हैं, 100 रुपये फार्म है। आप बराए करम मेंबरशिप हासिल कीजिए, वो कर्नाटका मुस्लिम महदविया फाउंडेशन की। फिर मैं तमाम हजरात का मुकर्रर सुकर्रर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए अब तस्वीर होगी। और एक जरूरी ऐलान ये है, हमारा किरगावल में कल बरोज़ हफ्ता, बरोज़ इतवार शब के ठीक 9:30 बजे हजरत पीरो मुर्शिद अल्लामातुल असर मीरांजी साहब आबिद खुनमीरी क़िबला की ज़ेर सरपरस्ती सदारत में जो है एक जलसे मीलाद ख़ातिमैन अलैहिस्सलाम मुनाक़द किया गया है। बराए करम आशिक़ान रसूल व मेहदी से इस्तदुआ है कि शरीक जलसा होकर सवाब दारैन हासिल करें। इसके बाद तस्बीह होगी और उसी के साथ इस जलसे के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु इलाहुना अल कुरान वल महदीयु इमामुना। अस्सलामु अलैकुम। शीरीनी की तकसीम है, तमाम हजरात लेते जाइएगा।